اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہمارے گھر میں جنت والا ماحول بن جائے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں رزق کا مسئلہ رہتا ہے، رزق کی تنگی رہتی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک ہی ایسا عمل بتائیں کہ گھر میں سارے کام خود ہو جائیں۔ ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ خاص طور پر ان تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے۔ اس کو توجہ سے سنیں۔ جو بھی ماں بہن بیٹی چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں جنت کا ماحول بن جائے، اس کا شوہر اس کے ساتھ پوری زندگی اتفاق سے اور پیار محبت سے رہے اور اس کی اولاد بھی اس کی فرما بردار رہے، یہ وظیفہ ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے۔ وہ خواتین بہت توجہ کریں اور اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، یعنی معمول بنانے سے مراد یہ ہے کہ روزانہ کریں۔ اور میرے وہ بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، یہ جو عمل ہے یہ سورۃ التحریم کا عمل ہے۔ سورۃ التحریم 28ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ یہ سورت آپ نے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کسی ایک وقت کو متعین کر کے پڑھیں۔ پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو تو ایک مرتبہ اس کو باوضو ہو کر دن میں ضرور پڑھ لیں۔ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آگے آنے والا وظیفہ بھی آپ جان سکیں۔ میری بہنوں، دو اہم کام اس کے ایک تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو قرآن پڑھنے پہ آپ کو ہر حروف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی، اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خاوند آپ سے ہمیشہ پیار محبت اور سلوک کے ساتھ رہے گا اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور گھر جنت کی نظیر بن جائے گا۔ آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ نیک صالح اور آپ کی فرما بردار رہے گی۔ میری بہنوں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، جس کو مل جائیں سمجھیں کہ اس کی دنیا جنت بن گئی، اور جس کے گھر میں روزانہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہر وقت رہتا ہو، جب بھی خاوند آئے اس کے چہرے پر 12 بجے ہوں، بچے گھبرائے ہوئے ہوں، پریشان ہوں، بیوی پریشان ہو، مار دھاڑ میں لگی رہتی ہو، وہ ساری زندگی سمجھو اس کے لیے جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ میاں بیوی کے اندر پیار محبت حسن سلوک انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اور اسے اپنا معمول بنا لینے کے بعد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بیوی اور بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتا ہے۔ اور ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی کہ جس طرح میں گھر کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ اور پیار سے پیش آتا ہوں، یہ میرا نمونہ، یہ میرا طریقہ، اس میں میری سیرت کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ پڑھیں گی تو اللہ پاک آپ کے شوہر کو آپ پر مہربان کر دیں گے۔ ایک تو اس سے گھر میں جنت والا ماحول بنے گا، اور دوسرا گھر میں اگر کوئی بھی تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے تو اللہ پاک اس پریشانی کو بھی انشاءاللہ ختم فرما دیں گے۔ ناظرین، اسی وظیفے کے ساتھ ایک اہم واقعہ آپ کو بتاؤں۔ لاہور سے ایک بہن نے 1 سال قبل اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا تھا کہ ان کے والد ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ اس وقت گھر کا گزارا کافی مشکل سے چلا کرتا تھا، مگر ان کے والد محترم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ناظرین، وہ 4 بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی تیار تھی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد فیکٹری میں کچھ لوگوں نے والد کے ساتھ تعاون تو کیا، مگر وہ کب تک ایسا کرتے رہتے؟ 4 ماہ سے والد فیکٹری نہیں جا پا رہے تھے اور اس وجہ سے ان کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی، اور گھر میں نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ 3 وقت کے بجائے وہ 1 وقت کا کھانا کھاتے اور اس کو سب گھر والے مل کر کھاتے۔ قرض
قرض بھی کافی بڑھ چکے تھے، اوپر سے بڑی بہن کی شادی بھی تیار تھی۔ دور دور تک کوئی امید، کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ بڑی مجبور اور پریشان ہو کر انہوں نے رابطہ کیا اور اس بہن کو دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب گھر والے اللہ کی جانب رجوع کریں، اس رب کو راضی کریں، اپنے گھر میں نماز کی پابندی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مکمل توبہ کریں، جو گناہ ہوئے یا جو ہو رہے ہیں ان کو اللہ سے وعدہ کر کے مکمل طور پر چھوڑ دیں، اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ کی جانب سے اپنے غیبی خزانوں سے اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے نماز کی پابندی کی، پھر اللہ کی جانب سے ایسے بندوبست ہوا کہ خوشی خوشی ایک بہن نے ہفتے بعد کال کی کہ فیکٹری سے ایک مینیجر ہمارے گھر میں آئے۔ انہوں نے 4 ماہ کی تنخواہ والد کے ہاتھ میں تھمائی، ساتھ ہی بڑی بہن کے جہیز اور شادی کا سارا خرچہ بھی اپنے ذمے لے لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے لیے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پھر اسے وہاں سے نوازتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک حقائق نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ حسن عطا کر رکھا تھا۔ وہ اتنا حسن رکھتی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تابعی اس کے پاس سے گزرے، اس نے اس عورت کو دیکھا اور ان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے پاس پیسے موجود نہ تھے۔ اس نے کیا کیا کہ خوب محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد کیونکہ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے پاس سلانے کا 100 دینار لیتی تھی تو اس عابد کے پاس 100 دینار تھے نہیں، تو اس نے دن رات محنت کر کے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جب 100 دینار ہو گئے تو اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، جب سے میری نظر تم پر پڑی ہے، میں نے بڑی محنت کے ساتھ 100 دینار اکٹھے کیے ہیں اور میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، جب 100 دینار دیے اور کہا کہ اندر آ جاؤ، اس عابد کو بیڈ پر بٹھایا گیا۔ جب عابد بیڈ پر بیٹھ گیا تو عورت نے کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ لو مجھ سے زنا کر لو۔ اس وقت عابد کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اس کی شہوت بڑھ گئی، وہ پریشان سا ہو گیا۔ کہا مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم رکھ لو، میں تم سے واپس نہیں لیتا۔ عورت کہنے لگی تو نے مجھے دیکھا جس پر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا، اب جب میں تیرے پاس ہوں اور تیرے پاس موقع ہے کہ تو مجھ سے سب کچھ کر سکتا ہے تو مجھ سے کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو کیوں مجھ سے زنا نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میں تجھ سے زنا کر لوں تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا اگر تیری بات سچی ہے تو میں تجھ سے ہی شادی کروں گی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے جانے دے۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پہ جانے دوں گی، اور کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لے۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے علاقے میں آ کے تم سے شادی کروں گی، تب تم مجھ سے کرو گے؟ اس نے کہا میں تب کر لوں گا۔ ناظرین، وہ فاحشہ عورت کو چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے گئی۔ جب اس عورت سے ملاقات ہوئی تو فوراً اس کو دیکھتے ہی اللہ کا خوف ایسے دل میں پیدا ہوا کہ وہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اس فاحشہ عورت نے کہا یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بھائی کوئی موجود ہے یہاں پر؟ اس کے بھائی کو لایا گیا۔ اس کا بھائی وہ بھی اللہ والا اور عابد تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں تم سے شادی اس شرط پہ کر رہی ہوں، میں تمہارے بھائی سے محبت کرنے لگی تھی، تمہارے بھائی کی محبت کی وجہ سے میں تم سے شادی کر رہی ہوں۔ فرمایا کہ اس عورت نے اس کے بھائی سے شادی کی اور اللہ رب العزت نے اس کو 7 نیک اور صالح بیٹے عطا کیے۔ ناظرین، اس حقائق سے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جب سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ پاک بھی ہمارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے اور ہمارے صراط مستقیم پر آنے کے راستے
کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اس راستے کو چھوڑنے میں آسانی فرمائے جو گمراہی کا راستہ ہے اور جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔